حاشا الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان. الحمد لله له الأسماء الحسنى وصفات العلى وله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آلہ وصحبہ ومن اتبع الہدى اما بعد. الناجحون پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے سیریز لیس کمثلہ شیء معرفت الہی سے بندگی کا سفر، اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو پچھلے ایپیسوڈز میں ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے مشترکہ قواعد اور پھر اسماء کے حوالے سے قواعد کا ذکر کر چکے. تو آج سے انشاءاللہ ہم جو اگلی کچھ اقساط ہوں گی ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے کچھ قواعد کا ذکر کریں گے. اور ان قواعد کا ذکر کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ ہم ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے کیا معنی ہیں وہ سمجھ لیں. تو صفت جو عربی کا لفظ ہے یہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی ذات کے ساتھ قائم ہو، اس کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہو، اور اس کی حالت یعنی اس ذات کی حالت یا کیفیت کو ظاہر کر رہا ہو. تو اس کا اصل مادہ تو جو ہے وہ وصف سے یہ بنا ہے، تو جس کے معنی ہوتے ہیں بیان کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا یا کسی چیز کی خاص حالت کو بیان کرنا. تو ابن الفارس رحمہ اللہ جو ہے وہ مقاییس اللغہ جو معروف کتاب ہے عربی لغت کی، اس میں کہتے ہیں کہ الوصف ہوا نعت شیء بما فیہ من الخصال، کہ وصف کا معنی ہے کہ کسی چیز کو اس کی صفات یا خصوصیات کے ذریعے بیان کرنا. اور اسی طرح راغب الاصفہانی مفردات فی القرآن الکریم میں فی غریب القرآن میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ الصفۃ ما قام بشیء من المعانی کالعلم والقدرہ والارادہ، کہ صفت وہ معنی ہے جو کسی چیز کے ساتھ قائم ہو جیسے علم، قدرت اور ارادہ. تو صفت کا پھر معنی یہ بنا کہ کسی ذات کی وہ کیفیت یا وصف جو اسے دوسری ذاتوں سے الگ کر دے یا ممتاز بنا دے، جس کے ذریعے اس کی پہچان ہو سکے. اور اگر ہم جو ہے وہ اس کی اصطلاحی تعریف لیں تو ما قام بالذات من المعانی التي توصف بها كالعلم والقدرت والحیات والسمع والبصر والارادہ وغیرها، کہ صفت اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ وہ قائم جو ہے صفات ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کی ذات کی کسی کمال کی حالت کو بیان کرنا جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے، یا اس کے ذریعے اس کے معانی کی خبر دی جاتی ہے. جیسے اللہ کی صفت علم، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے علم کی خبر دی جاتی ہے، قدرت ہے، حیات ہے، سمع ہے، بصر ہے، ارادہ ہے، کلام ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الصفات ما یقوم بالذات من المعانی وهو التي يوصف بها اللہ عز وجل، کہ صفات وہ معانی ہیں، وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور انہی سے اللہ کی توصیف کی جاتی ہے. اور ان کے شاگرد رشید ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الصفہ ہی نعوت الکمال القائم بالموصوف التي لا ينفق عنها، کہ صفت کمال کا وہ وصف ہے جو موصوف کے ساتھ قائم ہو اور اس سے جدا نہ ہو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس سے الگ تھلگ نہیں ہے. اور امام بیہقی رحمہ اللہ جو ہے وہ الاسماء والصفات جو ان کی کتاب ہے اس میں کہتے ہیں کہ صفات اللہ یا معان قائم بذاتہ لا تشبہ بصفات المخلوقین، کہ اللہ کی صفات وہ معانی ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور مخلوق کی صفات کے ساتھ مشابہ نہیں ہے. تو اہل السنہ کے نزدیک پھر صفات کی یعنی صفات الہیہ کی دو اقسام ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ وہ ہیں جو ہمیشہ سے اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، کبھی جدا نہیں ہوتی، جیسے علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے. اور دوسرے صفات فعلیہ کہ جو اللہ کے افعال کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور اس کی مشیت کے تابع ہیں، یعنی کہ جیسے اللہ جب چاہے اللہ کلام کر سکتا ہے، تو یہ صفت اللہ کی صفت فعلیہ ہے. خلق ہے، رزق ہے، استواء ہے، نزول ہے، اتیان ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں یہ صفات فعلیہ ہیں. تو اب ان قواعد کی جانب جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو پہلا جو قاعدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کے ہاں جو مختلف الفاظ کے ساتھ تقریباً یہی ہے، ترک اثبات صفات اللہ تعالیٰ الثلاثہ بالنص
او متضمن من الاسم او ماخوذ من الفعل، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو تین طریقوں سے ہی ثابت کیا جا سکتا ہے، نص کے ذریعے یعنی قرآن و سنت کی دلیل کے ذریعے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے کسی اسم سے جو ہے وہ متضمن ہوں، اس کے تحت ہوں، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے کسی فعل سے ماخوذ ہوں۔ تو اس قاعدے کی وضاحت اگر کریں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کسی انسانی یا عقلی قیاس سے نہیں ہیں، بلکہ یہ نصوص شرعیہ قرآن و سنت کے ذریعے ہی ثابت کی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ کے لیے کوئی صفت ثابت کرنے کے تین ہی مستند شرعی ذرائع ہیں، نص صریح سے اس بات، اگر قرآن یا سنت میں کسی صفت کا براہ راست ذکر ہو تو وہ صفت نص سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے نام سے صفت کا اس بات، اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے اندر ایک صفت جو ہے مضمر ہے، متضمن ہے، لہذا جب ہم کسی نام کو مانتے ہیں تو اس کے اندر موجود صفت کو بھی مانتے ہیں۔ اور اللہ کے فعل سے اس صفت کا اس بات، کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فعل سے بھی اس کی صفت کا اس بات ہوتا ہے، یعنی کہ ہر فعل اللہ کے کسی حقیقی صفت کا مظہر ہوتا ہے۔ تو نص سے کیا مراد ہے کہ قرآن مجید اور سنت صحیحہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ثابت ہو، اور قرآن پورے کا پورا، تو اس میں جو صفت ثابت ہوتی ہے وہ تو نص سے براہ راست ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن سلف کا اس میں منہج کیا ہے کہ نصوص شرعیہ کو ان کے ظاہر پہ لیا جائے گا، بغیر تحریف، تمثیل یا تعطیل کے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ تیرے رب کا چہرہ جو ہے وہ باقی رہے گا، جو کہ ذوالجلال اور اکرام ہے، جو کہ جلال والا اور اکرام والا ہے۔ تو اس آیت سے صفت الوجہ، چہرے کا اس بات ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مزید اگر مثالیں دیکھیں تو بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کی صفت الیدین کا اس بات ہو رہا ہے۔ یحبہم و یحبونہ، اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا جو ہے وہ اس میں اقرار موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو یہی منہج ہے کہ جو صفت قرآن و حدیث میں آئی ہو، اسے بلا تعویل، بلا تمثیل اور بلا تعطیل مانا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نام سے صفت کا اس بات، تو اللہ کا ہر نام ایک صفت کمال پہ دلالت کرتا ہے۔ جب ہم نام مانتے ہیں تو اس کے اندر موجود صفت کو بھی اہل سنہ کے ہاں لازمی طور پہ مانا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل اسم یدل علی ذاتہ والصفۃ المختصہ بہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی ذات اور اس صفت پر دلالت کرتا ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے، ان کے نام جو ہے اس کے ساتھ جو ذاتی، اس اللہ کے نام چونکہ سب ذاتی بھی ہیں تو اس کے اندر ایک صفت بھی موجود ہے جو کہ درجہ کمال کے ساتھ اس نام پہ دلالت کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ القدیر صفت القدرہ ہے، العلیم صفت العلم ہے، السمیع صفت السمع ہے، الرحیم جو ہے وہ صفت الرحمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ کان علیما قدیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ صفات الہیہ سے، افعال الہیہ سے صفات الہیہ کا ثبوت، کہ اللہ کے ہر فعل سے اس کی حقیقی صفت بھی ثابت ہوتی ہے، اور اسی کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فعل سے بھی اس کی صفت کو ثابت کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جس طرح کلام کرنا ہوتا ہے، اور یہ صفت جو ہے کمال ہے اللہ کی صفت کلام۔ اس کے بعد خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی صفت خلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ رزق دیتا ہے، اللہ کی صفت رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، هَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے، تو یہ صفت ہدایت ہے۔ تو اس کے بارے میں اقوال علماء کی طرف دیکھیں تو ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نثبت للہ ما اثبتہ لنفسہ من غیر تحریف ولا تعطیل، کہ ہم اللہ کے لیے وہی صفات مانتے ہیں جو اس نے اپنے لیے ثابت کی ہیں بغیر کسی تحریف یا انکار کے، اور یہ ان کی کتاب التوحید میں ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ اسماء و صفات میں کہتے ہیں کہ کل فعل من افعال اللہ یدل علی صفت کمال اللہ، کہ اللہ کے ہر فعل سے اس کے کمال کی کوئی نہ کوئی صفت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے بدائع الفوائد میں کہتے ہیں کہ الاسماء الحسنى تضمن صفات کمال والفعل يدل علی کمال تلک الصفہ، کہ اللہ کے نام کمال صفات کو ظاہر کرتے ہیں، اور افعال ان صفات کے، ان اللہ کی صفات کی کمال کی دلیل ہوتے ہیں۔ اور اہل السنہ کا منہج پھر کیا ہے کہ صفات صرف وحی سے ثابت کی جاتی ہیں، عقل سے یا قیاس سے نہیں، ان کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ صفات کو ظاہری مفہوم پہ رکھا جائے گا اور اس کی کیفیت اللہ کے سپرد کر دی جائے گی، اور اس میں اہل السنہ کا اصول جو دائمی طور پہ وہ یہی ہے کہ اثبات بلا تمثیل و تنزیہ بلا تعطیل، کہ اثبات بغیر کسی قسم کی مثال اور تشبیہ کے، اور تنزیہ بغیر کسی قسم کے
انکار ظاہریہ کے یا جزوی کے یا کسی بھی قسم کے انکار کے بغیر۔ تو اس میں اگر اہل السنہ کے مخالف گروہوں کو اگر دیکھا جائے تو جہمیہ کا ہم ذکر کر چکے کہ وہ صفات کا مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صفات ماننا تشبیہ ہے، اور اہل السنہ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ نصوص شرعیہ صفات کے اس بات پر واضح دلیل ہیں، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ صفات کو اگر مانا جائے تو یہ ذات میں جو ہے وہ شرک ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں اہل السنہ کے صفات حقیقی اور ازلی ہیں، اور اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی اس میں شرک آ رہا ہو، بلکہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ موجود ہے، قائم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اور المشبہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ صفات کو مخلوق کی صفات سے جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو ان کا ایک اصولی رد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کے مثل کوئی بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو اس قاعدے سے جو ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں اعتقادی اور عملی قسم کے، کہ سب سے پہلے تو قرآن و سنت ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کو اخذ کرنے کا ذریعہ ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے صفات کو ماخوذ نہیں کیا جا سکتا۔ کئی بار وہ صفات ظاہری طور پہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے، کئی بار وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں موجود ہوتی ہیں اور اسماء بھی قرآن و سنت میں ہی موجود ہیں، اور کئی بار وہ اللہ کے افعال سے ظاہر ہوتے ہیں اور افعال بھی اللہ تعالیٰ کے ہمیں قرآن و سنت سے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے ہر نام اور ہر فعل میں ایک صفت کمال موجود ہوتی ہے، جو کہ کئی بار ظاہراً اس کا پتہ چل جاتا ہے، کئی بار اسے ہم اسم میں سے ماخوذ کرتے ہیں۔ صفات کے تقاضے بھی ہیں، جیسے کہ غفور جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو اس میں سے مغفرت ہے، اور رحیم میں سے رحمت ہے، اور جتنا بندہ اسماء و صفات کا فہم حاصل کرتا ہے اتنا اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اتنا اسے صفات کا بھی درجہ کمال پتہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے اقوال کا لازم جو ہے وہ حق ہے، کیونکہ اللہ اپنے کلام کے لوازم کو جانتا ہے، اور مخلوق کے قول کا لازم ہمیشہ درست نہیں ہوتا، کیونکہ انسان سے، مخلوق سے غلطی ہونا جو ہے ممکن ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے۔ تو اس میں منہج یہی ہے کہ صفات کو نصوص الہیہ، نصوص وحی سے ہی لیا جائے، اور ان کے ظاہر پر ایمان رکھا جائے، بغیر تعویل، بغیر تعطیل اور بغیر تشبیہ کے۔ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں اگلے قاعدے کے ساتھ حاضر ہوں گے جو صفات کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ کے اسماء و صفات پہ ویسے ہی ہم ایمان رکھیں جیسے کہ انبیاء نے رکھا۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔